بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخصیت کی پہچان کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، اور علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک ذریعہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کی پہچان اس کے کلمات اور اس کا قول ہے۔ اب بعض اوقات ایک شخص طویل مدت تک، کافی دیر تک آپ کے ساتھ کھڑا بیٹھا رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی تو آپ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کے شعور کا معیار کیا ہے، لیکن جب وہ بولے گا تو بات سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کس معیار کا آدمی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن اس کی بات سامنے آتی ہے تو آپ اس کی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا معیار اور شعور کیا ہے۔ علی امیر المومنین ایک ذات گرامی ہیں جن کی پہچان یہی ہے کہ جہاں ان کے کلمات ہوں، کوئی اگر علی کو نہیں بھی پہچانتا تو کم از کم یہ کہے گا کہ کسی بڑی شخصیت کے اقوال ہیں۔ اب وہ ذات گرامی جو اپنے کلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 میں ارشاد فرماتے کہ ہم کلام کے امیر ہیں، تو اسی کلام کے امیر کی پہچان بھی آپ کا کلام ہی ہے۔ اس وقت ہم جو چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ خاتون، جرمن خاتون جس نے قرآن مجید کا جرمنی میں ترجمہ کیا اور پیغمبر اکرم کی زندگی پہ اس نے بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے، این میری شمل، اور اس نام سے لاہور میں ایک سڑک بھی رکھی گئی ہے، اور یہ 2003 میں وفات پاتی ہیں بون، جرمنی میں۔ 19 سال کی تھیں کہ انہوں نے مصر کے قاضی کے مقام اور خلیفہ کے مقام پہ پی ایچ ڈی کی، اور پھر سینکڑوں کتابیں لکھیں۔ اس کا خاص شوق تصوف تھا اور ادبیات پہ اس نے بہت کام کیا۔ بہت ساری زبانوں کی ماہر تھی، جرمن اور انگلش تو اس کی زبان تھی ہی، اردو، فارسی، ترکی، بلکہ پاکستان کی اندرونی زبانوں کو بھی کافی حد تک جانتی تھی، مثلا سندھی۔ کئی دفعہ یہ پاکستان آئی اور پاکستان میں اس کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز، بلکہ 1988 میں اس کو علامہ اقبال عالمی ایوارڈ ملا، اور ایران میں بھی کئی دفعہ گئی اور بہت ساری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ مولانا روم پہ اس نے کام کیا ہے، غالب اور میر پہ اس نے کام کیا ہے، یعنی اس کا بڑا شوق تھا تصوف، اور ترکی میں، مصر میں، جرمن میں، اور پھر امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں کافی ٹائم تک پڑھاتی رہی ہیں۔ تصوف اور تعلیمات اسلامی کا ان کا موضوع ہوتا تھا۔ 2003 میں جب ان کی رحلت ہوتی ہے تو اپنی رحلت سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کا کتبہ لکھوایا تھا، جو چیز آپ سامعین و حاضرین کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ اس نے اپنے قبر کا کتبہ اپنی زندگی میں لکھوایا، اور اس زندگی میں لکھوائے گئے کتبے پہ عربی کا ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ یہ ہے: الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا۔ اب اور ساتھ جرمن ٹرانسلیشن بھی اس نے کی کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ مریں گے تو جاگیں گے۔ عجب جملہ ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ اب اس جملے کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک صوفی کسی کا جملہ ہے، کس کا جملہ ہے وہ معلوم نہیں تھا۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی عزیز نے پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ نہج البلاغہ کا تو جملہ نہیں ہے۔ بہرحال تلاش کرتے ہوئے یہ سامنے آیا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، اور اس جملے کو سید رضی سے بھی بہت پہلے 255 ہجری میں وفات پانے والے عمر ابو عثمان الجاہز نے اپنے 100 کلمات میں لکھا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخصیت کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہے تو اس حد تک بھی کہ سینکڑوں کتابوں کی مصنفہ اور قرآن مجید کی مترجمہ اور پیغمبر اکرم کی ذات پہ لکھنے والی وہ خاتون اپنی قبر کا کتبہ علی ابن ابی طالب کا ایک قول لکھواتی ہیں، اور یہ جاہز کے 100 کلمات میں سے دوسرا کلمہ ہے۔
پہلا کلمہ اس کا یہ ہے لو کشف الغطاء مزدت، تو یقینا سارے پردے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک سے بڑھ کے ایک با کمال جملہ ہے، اس لیے کہ علی کا جملہ ہے۔ بہرحال اس کی اردو میں ہم نے ترجمہ کرایا ہے اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ افکار اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت انگریزی کا ترجمہ بھی ایک خاتون نے کیا ہے، یہ نیو یارک یونیورسٹی پریس سے پرنٹ ہوا ہے، جاہز کے 100 کلمات، اور جاہز نے کہ ان 100 کلمات میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اب وقت نہیں ہے، بس اس دوسرے کلمے کا ترجمہ پیپل آر اسلیپ they awaken when they die، تو پروردگار ہمیں کلام علی کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ طاہرہ قطب الدین نے یہ کتاب لکھی ہے، اب انگریزی میں تو اس کا کام ہو رہا ہے، کاش ہم بھی علی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کلام علی کو عام کریں۔ کسی ساتھی کو اگر چاہیے تو یہ کتاب 100 کلمات اردو میں ہماری ویب سائٹ افکار اسلامی پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔